ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں رانا امداد حسین صاحب، لی گرینڈ شیلے لی گرینڈ مارکی کے مالک ہیں، بہت اچھے، بہت معاملے میں بڑے اچھے، بہت دل خوش ہوتا ہے ان سے بات چیت کر کے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے معاملات کی صفائی اور معاملات کی گواہی دینا میرے لیے آسان ہے۔ ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں زندگی میں جن کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہوں کہ معاملات کے اندر بہترین ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں، اکثر لوگ معاملات میں خراب ہیں، بہت بڑی تعداد۔ اب وہ کہتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، دو واقعات انہوں نے سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کون سا گاؤں تھا، کہاں تھے، پیچھے کے گاؤں کے ہیں، تو گھر میں نا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، سبھی کچھ لا رہے تھے، اور کوئی خاندان جمع تھا اور کوئی اس طرح سے کوئی موقع تھا، اچھے خاصے لوگ تھے، تو کوئی کچھ لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ ہر آدمی کچھ لا رہا ہے، تو میں بھی جب باہر گیا تو ایک سبزی والے کے پاس سے کوئی سبزی پڑی، تو میں نے 2 ٹماٹر پکڑے اور جا کے اٹھائے، اور جا کے میں نے کہا یہ میری طرف سے 2 ٹماٹر لے، وہ رکھ لیے۔ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی والدہ نے یا کسی بڑے نے دیکھا کہ 2 ٹماٹر امداد لے کر آیا ہے، تو کدھر سے لے کر آیا؟ اب رکھنے والے نے تو رکھ لیے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی پنجابی میں ساری بات انہوں نے بتائی کہ پوچھ کدھروں لے کے آئی ہے، کہ کہاں سے لے کر آیا؟ میں ڈر گیا، میں نے بتا دیا کہ جی اس طرح سے میں گیا تھا اور وہاں سے چھپ کے میں 2 پیس اٹھا کے لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی باقاعدہ میرے ساتھ گئی، جہاں وہ رکھے تھے دونوں کو اٹھایا، مجھے ساتھ لیا، اور وہاں سے وہ ساتھ گئیں، اس دکان پہ جا کے مجھ سے کہا واپس دو، مجھ سے کہا معافی مانگو، اور ان سے کہا کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، چھوٹا بچہ ہے اور یہ اس کو واپس یہ لے کر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہماری تو یہ تربیت ہوئی تھی کہ پیار سے مجھے سمجھا بھی دیا گیا اور بتا بھی دیا، اور اس وقت یہ کانسیپٹ ڈال دیا کہ اس طریقے سے لانا جائز نہیں، یہ چوری اور یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں تربیت ایسے ہوئی۔ پھر خیر یہ انجینئر بن گئے، غالباً میکینیکل انجینئر بن گئے اور بہت استعداد والے تھے۔ تو 70s میں یہ جرمنی ایک کمپنی ہے وہاں چلے گئے، جرمنی میں چلے گئے، اور وہاں ان کو ایک اچھی جاب ملی۔ تو ان کو جب پہلی تنخواہ ملی نا تو وہ تھی 10,000 روپے، اور سال ہے 1974، 70s کا کوئی سال، 74 ہے 75 ہے جو بھی۔ تو 70s میں ان کو وہ مل گئی، جرمنی چلے گئے، وہاں جب پہلی تنخواہ ان کو جو ملی نا، جو بھی سال ہوگا، تو 10,000 روپے تنخواہ تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے والد کو پوری بھیجنی ہے۔ کہتے ہیں پورا مہینہ میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا، بہت مشکل سے گزارا کیا، اور اس کو میں نے کہا کہ پوری اپنے ابا کو بھیجنی ہے، پہلی تنخواہ والد صاحب کو بھیجنی ہے۔ اب 70s میں انہوں نے 10,000 روپے کا جب وہ ڈرافٹ بھیجا نا باپ کے پاس، گھر پہ پیسے آ گئے 10,000۔ کہتے ہیں ہمارے ابا جی نے تو جیسی 10,000 ہے کو سائڈ پہ رکھوا دیا، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، رکھو ادھر، اور خط بھیجو اس کو کہ امداد تو سیاح تو سی ہن حرام دا بھی آن لگ گئے، 10,000 تک ضیاء لگتی تنخواہ نہیں۔ یعنی 10,000 روپے اس زمانے میں اس گاؤں پہ اس جگہ پہ جب ان کی تھی، اتنی بڑی وہ رقم تھی کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری 1 مہینے کی یہ کمائی ہے، تو باپ نے کہا سائڈ پہ کرو اس کو، 10,000 تو ضیاء کی تنخواہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں میری تنخواہ لگ گئی ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے، مجھے خط لکھوایا اور کہا امداد تو سیانت ایسی لگتا ہے ہن 2 نمبری بھی کرن لگ گیا ہے، کچھ اس طرح سے نا کچھ بات کہی کہ حرام کمانا بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں مجھے جب یہ جرمنی خط پہنچا تو میں تو ایسا لرز گیا، تو میں یا اللہ سے ڈرتا تھا یا اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ آج تک تو میں باپ سے کون ڈرتا ہے کہ یا تو میں اللہ سے ڈرتا تھا کہ میں نے اپنے ابا کو خط لکھا کہ ابا جی یا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا آپ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد اور جس طرح آپ نے سکھایا تھا بچپن میں، آج بھی اسی طرح ہے، یہ میری حق حلال کی کمائی ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے سارے ایویڈنس، ساری چیزیں کمپنی کی پوری جو میری تفصیلات تھیں اور جو مجھے سیلری شیٹ ملی اور اس کے واچر ملا، وہ سارے کا سارا میں نے جرمنی سے پاکستان بھیجا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ڈاکٹر تھے، تو میرے ابا نے ان کو بلایا اور میں نے بھی اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی یہ ذرا دیکھو،
تو پھر میرے بھائی نے ساری چیزیں چونکہ انگلش میں تھیں ساری دیکھ کے پڑھ کے سمجھا کے والد صاحب کو یقین دلایا کہ یہ جو 10,000 اس میں ایک مہینے کی کمائی بھیجی ہے اس کے حق حلال کی کمائی ہے۔ تب کہتے ہیں والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر لے کر آؤ، پھر اس میں سب سے پہلے پھر غریبوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کے بعد آگے کام شروع کیا۔ تو اولاد کی تربیت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نازک چیز ہے، اور اس کے لیے والدین کا اور خاص طور سے ماں کا ٹھیک ہونا، صحیح راستے پہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔